الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور حلال اور طیب چیز کھاؤ۔ حلال اور طیب وہ جس میں کسی کا اور کا حق متعلق نہ ہو، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی کا غصب کر کے نہ کھاؤ، بلکہ طیب مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ۔ آج کی آیت میں قسم اور اس کے کفارے کا تذکرہ ہے۔ تو بندہ اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اسی ترتیب کے ساتھ قرآن نے قسم کا ذکر کر دیا۔ قسم کی ایک قسم ہوتی ہے لغو، یعنی بات بات پہ جس طرح بندے کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بندہ ہر بات پہ قسم اٹھائے، لیکن اس پہ شریعت نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ جس طرح عرب والے لوگوں واللہ، باللہ، تاللہ، ہر بات کے ساتھ، اور ہماری بھی عادت ہے ہم بھی ہر بات کے ساتھ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو ایسا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کوئی پسندیدہ عمل ہے، ویسے اس پہ گرفت کوئی نہیں، یہ ہے قسم لغو۔ دوسری ہے غموس، وہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعہ بالکل اسی طرح تھا اور قسم اٹھا لیتا ہے واقعی اسی طرح تھا لیکن حقیقت میں وہ اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ ہوتی ہے غموس۔ اس پہ توبہ استغفار ہے۔ اب وہ بندہ بیچارہ اپنے ذہن کے مطابق سچ سمجھ رہا ہے، قسم اٹھا بیٹھا ہے، تو یہ ہوگی غموس۔ تیسری قسم ہوتی ہے منعقدہ، یا بندہ سامنے کوئی چیز دیکھتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے کہ یہ چیز فلاں ہے۔ مثلا اب بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ دور بیٹھا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی اور چیز پڑی ہے سفید رنگ کی، اس نے کپڑے پہنے، قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہاں کوئی سفید رنگ کی بوری پڑی ہے یا کوئی چیز ہے۔ وہ جب قریب جاتا ہے تو بندہ نے کہا جی غموس ہے، اس بیچارے نے سچ سمجھ کے اٹھائی، اس پہ صرف استغفار ہے۔ لیکن منعقدہ قسم یہ ہے کہ وہ بندہ ارادے کے ساتھ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہوئے صحیح چیز کی قسم اٹھاتا ہے، اگر وہ کام حرام ہے تو اس پر قسم کو توڑنا واجب ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں چوری کروں گا، اب یہ حرام کام ہے، اب شریعت کہتی ہے فوراً قسم توڑ اور کفارہ ادا کر۔ اسی طرح اگر قسم اٹھاتا ہے کسی کام کی اور وہ کام مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر کام ہے، تو اس کام کو چھوڑو، قسم کا کفارہ ادا کرو اور ادھر۔ اسی طرح اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، وہ جائز کام تھا لیکن وہ ادا نہیں کر سکا، تو قسم اس کی ٹوٹ گئی، تو شریعت کہتی ہے کفارہ ادا کرو۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ کفارہ اب کیا ہے؟ کفارہ ہے، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو عام ایک کھانا ہوتا ہے بندہ اپنا کھاتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو ان کو کپڑے دے دے، کپڑے پہنا دے۔ اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا ایک گردن آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو 3 لگاتار روزے رکھ لے، اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ جب قسم اٹھاؤ تو اس پر پھر پہرا دو، اسے قسم کو پورا کرو۔ اگر جائز کام کی قسم ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر حرام کام کی قسم ہے تو اسے فوراً توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے اس لیے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ،
اور اللہ جو دین بیان کرتا ہے وہ تمہاری آسانی کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ تو کیا بات ذکر ہوئی؟ قسم۔ قسم کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ ایک بار بار ایسے تکیہ کلام کی صورت میں قسم اٹھانا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک بات کو سچا سمجھتے ہوئے گزر چکی ہے، یہ سامنے ہے، کہہ دینا، لیکن حقیقت اس کے خلاف نکل آئی، غموس اس پر توبہ استغفار ہے کہ وہ سچا سمجھ رہا تھا۔ تیسری ہے حرام کام کی قسم اٹھائی، اس کو توڑنا واجب۔ حلال کام کی قسم اٹھائی، اس کو کرنا واجب، اگر نہیں کر سکا، قسم ٹوٹ گئی تو پھر اس پر کفارہ ہوگا۔ حرام کام کی قسم اٹھائی، توڑ کر کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا۔ اللہ عمل کی توفیق۔